آج کا سبق علم الفقہ کے اوپر پہلا سبق ہے، جس میں علم فقہ کی کچھ مبادیات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ آپ کے سامنے جو اس وقت کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے الفقہ المیسر۔ اس کتاب میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تمام مسائل نقل کیے گئے ہیں۔ اس کتاب کا تعلق علم فقہ کے ساتھ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ فقہ کس کو کہتے ہیں؟ فقہ کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کھولنا اور واضح کرنا۔ فقیہ اس عالم کو کہتے ہیں جو احکام شرعیہ کو واضح کرے اور ان کے حقائق کا سراغ لگائے اور احکام شرعیہ کے مغلقات اور پیچیدہ مسائل کو واضح کرے، ایسے انسان کو فقیہ عالم کہتے ہیں۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے علم الفقہ کی؟ اصطلاحی تعریف ایک مشہور تعریف ہے، فقہ کی ایک مشہور تعریف جو ہر کتاب کے شروع میں بیان کی جاتی ہے۔ هو العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیۃ من ادلتها التفصیلیہ، کہ فقہ احکام شرعیہ فرعیہ کے اس علم کو کہتے ہیں جو احکام کے ادلہ مفصلہ سے حاصل ہو۔ احکام شرعیہ فرعیہ کے اس علم کو کہتے ہیں جو احکام کے تفصیلی دلائل سے حاصل ہو۔ اس تعریف کے اندر کچھ جزئیات ہے، ہمیں اس تعریف کو بڑے غور سے سمجھنا ہے۔ اس تعریف کے اندر کیا کیا جز ہے؟ سب سے پہلی بات، اس تعریف میں احکام شرعیہ کا ذکر ہے، اور احکام جو ہوتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں۔ احکام وہ ہوتے ہیں جنہیں احکام اصلی کہتے ہیں یا احکام اعتقادیہ کہتے ہیں، اور دوسرے وہ احکام ہوتے ہیں جنہیں احکام فرعیہ کہا جاتا ہے۔ احکام اصلی کیا ہوتا ہے یا احکام اعتقادی، جو احکام اصلی کا ایک دوسرا نام ہے، فرماتے ہیں کہ احکام اعتقادی کو احکام اصلی کہتے ہیں۔ احکام اعتقادی یا احکام اصلی وہ احکام ہوتے ہیں جن کا تعلق عقائد کے ساتھ، جیسے خداوند قدوس کی وحدانیت، یہ عقیدہ ہے، رسالت کا ماننا، رسول کا آنا، آخرت کا علم، قبر، حشر، یہ تمام کے تمام احکام جو ہے یہ احکام اصلیہ میں داخل ہے۔ لیکن علم الفقہ جو ہے، علم الفقہ احکام اصلیہ کے ساتھ، علم الفقہ کا احکام اصلیہ کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا ہے، بلکہ علم الفقہ کا تعلق احکام فرعیہ کے ساتھ ہے۔ اور احکام، چونکہ میں نے کہا کہ احکام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے احکام اصلی اور ایک ہے احکام فرعی۔ اور احکام فرعی وہ احکام ہوتا ہے، احکام فرعی وہ احکام ہوتے ہیں جن کا تعلق عمل سے ہوتا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، خرید و فروخت کے مسائل ہیں، وغیرہ وغیرہ۔
علم الفقہ میں یہی احکام بیان کیے جاتے ہیں، یعنی وہ احکام جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہو۔ تو تعریف میں جو کہا گیا هو العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیہ، کہا کہ احکام وہ احکام شرعیہ اور فرعیہ کے علم کو کہتے ہیں۔ فقہ احکام شرعیہ فرعیہ کے اس علم کو کہتے ہیں۔ من ادلتها التفصیلیہ، جو ادلہ مفصلہ سے حاصل ہو۔ اب احکام شرعیہ فرعیہ کا تو ذکر آیا، اب ہے مسئلہ من ادلتها التفصیلیہ۔ یہ چھوٹی عبارت ہے من ادلتها التفصیلیہ، اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ احکام کی دلائل بھی ہر عمل کے ساتھ موجود ہو، معلوم ہو۔ مثلا یہ کہیں کہ حج فرض ہے، اس پڑھنے والے کو اس فرضیت پر دلیل کیا ہے وہ بھی اس کو معلوم ہو۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، سورہ بقرہ کی آیت۔ یا نماز اور زکوٰۃ فرض ہے، تو یہ دلیل کے ساتھ معلوم ہو۔ جیسے کہ ان کا تذکرہ بھی سورہ بقرہ میں کئی جگہ آیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ حاصل یہ کہ انسانوں کے اعمال کے ہر جزئیہ پر حلت، حرمت، کراہت، وجوب، ندب، استحباب وغیرہ کا حکم لگانا اور ان میں سے ہر ایک کی دلیل بیان کرنا علم الفقہ ہے۔ ہر ایک جزئیہ کا حکم اور پھر اس حکم کے ساتھ اس حکم کی دلیل، اس کو اصطلاحی طور پر علم الفقہ کہتے ہیں۔ اچھا، علم الفقہ کا موضوع کیا ہے؟ ہر چیز کا جو کہ موضوع ہوتا ہے، علم فقہ کا موضوع ہے مکلف انسان کا فعل اور عمل۔ مکلف انسان کا فعل اور عمل، جس سے بحث کی جائے کہ یہ فرض ہے یا یہ واجب ہے یا یہ سنت مؤکدہ ہے یا یہ سنت غیر مؤکدہ ہے یا یہ مستحب ہے یا یہ مکروہ تحریمی ہے یا یہ مکروہ تنزیہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو مکلف آدمی کا فعل اور عمل علم الفقہ کا موضوع ہے۔ مکلف کی قید اس لیے لگائی تاکہ نابالغ بچہ اور مجنون کے اعمال پر شرعی احکام نافذ نہ ہو، شریعت کا حکم نہ لگے، کیونکہ مجنون وہ تو مکلف ہی نہیں ہوتا ہے، نابالغ وہ بھی مکلف ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ علم الفقہ کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ مکلف آدمی کا فعل، غیر مکلف آدمی کا فعل نہیں، مکلف آدمی کا فعل علم فقہ کا موضوع ہے۔ غرض و غایت علم کی کیا ہے؟ اس کی ایک غرض و غایت تو یہ ہے سعادت دارین کی ظفر یابی، سعادت دارین حاصل ہو، ایک غرض و غایت۔ دوسری غرض و غایت یہ ہے کہ علم فقہ سیکھ کر احکام شرعیہ کے موافق عمل کرنے کی قوت اور ملکہ پیدا ہو، یہ اس کا غرض ہے۔ علم فقہ سیکھ کر احکام شرعیہ کے موافق عمل کرنے کی قوت اور ملکہ پیدا ہونا، یہ اس کی غرض و غایت ہے۔
علم فقہ کی عظمت کیا ہے؟ علم الفقہ یہ کہاں سے نکلا ہے؟ اس سے بڑھ کر علم فقہ کی کیا عظمت ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اونچے بہت بلند الفاظ میں فقیہ کی تعریف فرمائی ہے اور فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو خیر کا معاملہ کرتے ہیں اس کو تفقہ فی الدین عطا کرتے ہیں۔ جس بندے کے بارے میں اللہ پاک خیر کا فیصلہ فرماتے ہیں اس کو تفقہ فی الدین کا علم عطا کرتے ہیں، فقہ فی الدین کا علم عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی ترمذی کی روایت ہے، باب ما جاء فی فضل الفقہ علی العبادہ، فرماتے ہیں فقیہ اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ جو ہے سخت ہوتا ہے۔ ایک فقیہ 1000 عابدوں پر باری ہوتا ہے شیطان کے لیے۔ اس لیے علم فقہ سیکھنا اور اس پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے بہت ہی ایک تو بہت ہی ضروری ہے، اور دوسری بات اس کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔